الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 ربیع الاخر 1443 ہجری 22 نومبر 2021 یوم الاثنین دوشنبہ پیر منڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 36. اس کے بعد جو آگے ذکر ہے تمام تفاسیر میں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو بہکایا پھسلایا. تو کیسے بہکایا، کیسے اس نے آدم علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کیا. آپ نے بچپن سے بہت کچھ سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے. پڑھ رہا تھا تفسیریں تو وہی ساری چیزیں آ رہی تھیں. پھر جب میں تفسیر نجم الفرقان پر پہنچا تو جو کچھ پیچھے سنا، بچپن سے سنتے رہے، جو کچھ ابھی پڑھ رہا تھا اس میں اس کا رد کر دیا گیا. مختصراً ابھی میں عرض کر دوں کیا ہم نے سنا. ہم نے یہی سب سنا، مور کا واقعہ، سانپ کا واقعہ، شیطان کیسے آیا، بہکایا پھسلایا. تفسیر نجم الفرقان میں اس کا رد فرما دیا. بڑا میں پریشان ہو گیا کہ یہ میں اب کیا کروں. دوسری پھر تو میں مطلب اسی لیے اتنا بہت لیٹ ہو کر یہ آڈیوز کافی دنوں کے بعد ریکارڈ کر رہا ہوں. میں مفتی اشرف رضا صاحب کے پاس بھی پہنچا، میرے استاد ہیں، محترم ہیں میرے. میں نے ان کی بارگاہ میں کیا کریں، یہ ایسا آیا ہے. تو آپ نے بھی وہی کہا کہ یہ روایات جو ہیں اسرائیلیات میں سے ہیں. تفسیر خزائن عرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا اختیار کیا وہ دیکھیے. اور بھی جگہ پوچھا میں نے، سب کی یہی رائے تھی. اچھا کسی نے یہ کہا کہ بیان کیجئے، دونوں بیان کر دیجئے. اگر دوسرے علماء نے لیا ہے تو آپ بھی بیان کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ میں نے سوچا فاروق بھائی سے پوچھوں، ہمارے محترم فاروق خان رضوی صاحب جو ہیں دامت برکاتہ العالی. ابھی یہ سوچا تھا کہ ان سے پوچھوں گا. اسی دن مطلب جب خواب میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت السلام جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بڑا، جب سے میں نے پڑھی ہے تضمین تو مجھے بہت پسند ہے. وہ آپ کا مرتبہ ہم نے سمجھانا تھا، یہ جو تضمین ہے، آپ کا مرتبہ ہم نے سمجھانا تھا، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمائے عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو ہے میں جب بھی موقع مجھے ملتا ہے میں یہ ضرور پڑھتا ہوں، اور بڑے الحمدللہ کیفیت طاری رہتی ہے اس وقت جب بھی یہ پڑھتا ہوں. تو میں خواب میں بھی اسے بڑے اپنے ہی انداز میں جھوم کر پڑھ رہا تھا. اب میں نے پھر فاروق بھائی سے جب فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے میں نے ذہن یہ بنایا تھا کہ میں بیان کروں گا. فاروق بھائی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے فوراً کہ صحیح لکھا ہے تفسیر نجم الفرقان میں، ان روایات سے بچنا ہے، بیان نہیں کرنا چاہیے.
اور سب سے بڑھ کر پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا کہ فتح رضویہ شریف میں بھی یہ ان روایت کو بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب تو میرے لیے بات ختم. اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا, اب تو ایسا ہو گیا کہ بیان کرنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے منع کر دیا اپنے لیے, تو اعلیٰ حضرت اس کے بعد پھر اور کچھ نہیں بچتا. ہاں کوئی ان سے بڑی تحقیق لے کر آئے سامنے تو پھر بات اور ہے, کوئی ان سے بڑھ کر آئے تو صحیح سامنے. ان کے علم کا مقاج بولنے کو بہت آ جاتے ہیں بولنے والے, پر اعلیٰ حضرت جیسا وہ علم جو تھا وہ اللہ کی عطا تھی, اللہ کی نعمتیں تھی. کوئی ویسا آئے تو صحیح, پھر مانے اسے بھی. ابھی فی الحال تو اعلیٰ حضرت ہی میرے لیے, تو صرف میں کیا بہتوں کے لیے اعلیٰ حضرت سب کچھ ہیں الحمدللہ, بہت بہت کچھ ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب بیان نہیں کرنا ہے. اور پھر وہ خواب کی طرف بھی میرا ذہن گیا کہ خواب میں ہی اشارہ ہو گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے چلنا ہے. الحمدللہ. پھر میں اور کتابیں دیکھتا رہا. پھر یہ ہوا کہ جو تفاسیر تھی اس میں سب نے ہی بات کی, اور بھی کسی میں سب میں پھر یہ رہا کہ جتنی عربی تفاسیر ہیں ان میں وہ روایتیں موجود ہیں, لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس میں اختلاف ہے, اس میں اختلاف ہے. بہت سی جب معتبر تفاسیر سب میں وہ روایتیں ضرور نقل کی گئی پر اختلاف ذکر کر دیا گیا. پھر وہی سب باتیں جو تفسیر نجوم الفرقان میں اردو میں انہوں نے لکھی وہی وہاں پر عربی وغیرہ میں موجود تھی, یعنی وہیں سے انہوں نے نقل کیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان کی اپنی رائے ہوگی. ایک آدھ تفسیر کا انہوں نے تفسیر کبیر کا حوالہ دیا تھا, اس کا ہوگا. پھر میں جب دوسری تفاسیر دیکھی تو اس میں سب میں ہی ان روایات کو اسرائیلیات کہا گیا اور اختلاف درج کر کے اس میں اختلاف ہے کہ شیطان کا جو یہ واقعہ جو پورا ہے جو ہم نے آپ نے سنا کہ شیطان, مختصراً عرض کر دوں, حالانکہ روایتیں موجود ہیں یقین مانی در منصور میں, اس میں احادیث کا جو معصور اثر سے جو روایتیں ہیں اس میں موجود ہیں, صحابہ کے ذریعے سے موجود ہیں روایتیں کہ شیطان اس طریقے سے گیا, ایسے اس نے یہ کیا. وہ سب تفصیل آپ کو کچھ میں عرض کر دوں گا, پر وہ یہی کہا گیا کہ اسرائیلیات ہیں. اور اسرائیلیات کیا کسے کہتے ہیں؟ اسرائیلیات وہ روایت ہوتی ہیں جو اہل کتاب یعنی یہودی وغیرہ, یہودی اور عیسائی, تو یہودیوں کی یہاں سے جو, کیونکہ ان کا بھی جو اصل مذہب جو تھا وہ اسلام سے ملتا ہوا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. تو وہ روایتیں ان کے پاس جو ان کے مذہب سے چلی آ رہی تھی صحیح روایتیں, انہیں کچھ صحابہ جو تھے ان میں ایک صحابی کا نام تو خاص طور پر ذکر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ اسرائیلیات بھی بیان کیا کرتے تھے. اس کا ایک صاف حکم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس طریقے سے کا خلاصہ اس طریقے سے بیان فرمایا تھا کہ اسرائیلیات روایت کرو, اسرائیلیات بیان کرو, لیکن جب وہ ہمارے مذہب سے ٹکرائے نا تو پھر اسے چھوڑ دینا ہے, پھر نہیں بیان کرنی. یعنی جن اسرائیلی روایات میں ہمارے مذہب کے خلاف کوئی, ہماری شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو, مذہب سے شریعت سے ٹکراتی نہ ہو, انہیں بیان کیا جائے گا. جس میں شریعت سے ٹکرانے والی بات ہوگی تو وہ چھوڑ دینا, ترک کر دینا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ اسرائیلیات کا حکم میں نے مختصراً, یہ بہت علمی نکتہ ہے, یہاں پر یہ جو اتنا آڈیو بن رہا ہے یہ میں ایک علمی بحث کو میں بہت عام کر کے بیان کر رہا ہوں. بہت سو کو یہ بور لگے کیا یہ لے کر بیٹھ گیا آج, لیکن ضروری تھا کیونکہ ایک غلط چیز سے جو رائج ہو چکی ہے
اس کو انہیں ظاہر کرنا ضروری تھا۔ اس میں سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہ ان روایات کو بیان کرنے سے، جیسے میں نے کہا، اسرائیلیات جو ہماری شریعت سے ٹکراتی ہوں انہیں ترک کر دینا ہے۔ تو سب سے بڑی بات، جو سب سے بڑی ضرب لگتی ہے، وہ فرشتوں پر لگتی ہے۔ تمام اس میں لکھا ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ فرشتے جان نہیں پائے۔ شیطان، ایک تو پہلے تو یہ کہ جب نکال دیا گیا جنت سے، شیطان کا تو ذکر پہلے یہ کہ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ تو جب نکال دیا گیا تو پھر دوبارہ جنت میں گیا کیسے؟ اس کا بھی وہاں پر ذکر موجود ہے کہ اس نے تمام بہت تفصیل سے ذکر ہے اس کا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے علماء نے بیان نہیں کیا، یا ہماری تفسیر نعیمی بھی لکھا ہوا ہے اس کو، پر تفسیر نعیمی میں جس طریقے سے لکھا ہے وہ ایک سمجھ میں آتی ہے بات، اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ابھی یہاں پر اس کو بیان کریں گے تو اور تفصیل ہو جائے گی، اگلے آڈیو میں بیان کروں گا اس کو انشاءاللہ۔ یہاں پر بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسرائیلیات کا حکم کیا ہے، اور یہ ساری روایات جو ہیں اسرائیلیات میں سے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان روایات کو نہ ہی بیان کیا جائے اور نہ ہی ان پر، حالانکہ ہمارے مذہب سے کوئی ہمارے ایمان پر ضرب نہیں لگتی، ہو بھی سکتا ہے اس طریقے سے ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، پر بہتر یہی ہے کہ انہیں ترک کیا جائے۔ جو محتاط مفسرین نے جو ان کا طریقہ رہا ہے اس کو تھاما جائے، اور سب سے بڑھ کر جو فدایان اعلی حضرت ہے، جو عاشقان اعلی حضرت ہیں، ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ ان روایت کو ترک کر دیں، بیان نہ کریں، نہ ان پر اعتماد رکھیں، جو محتاط طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ تو انشاءاللہ وہ جو باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں عرض کروں گا۔ یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ان تمام واقعات کا یہ ایک اس کی تمہید میں نے عرض کی کہ میں اس کو کیا بیان کرنا ہے اور کیا روکنا ہے انشاءاللہ۔ کچھ علمی گفتگو رہی، ہو سکتا ہے بہتوں کو برا لگے، یعنی بور ہونا لگے کہ بور ہو رہے ہیں، خیر علمی بات ہے، ویسے بھی علم سے ہم بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں علم کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔